کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کی فضیلت مختصر آئی۔ اب کوئی شخص سوال یہ ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا، اور اگر کوئی شخص زیارت نہیں کرتا ہے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا مختصر یہی جواب ہے کہ دیکھیے، حج اور عمرہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ کعبۃ اللہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ نہیں آ سکتا ہے تو اس کے حج اور عمرے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص حج و عمرے کے لیے جائے اور وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے تو یوں سمجھیے کہ اس کے بد نصیبی ہے اور اس کو نصیب وہ چیز نہیں ہوئی۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی شہر جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت ضرور کرنی چاہیے اور وہاں کھڑے ہو کر سلام بھی عرض کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر گیا تو وہاں سلام پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور کوئی دور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کیسے بھیجے گا؟ اس کے متعلق دیکھیے، اگر کوئی شخص قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کرنے گیا اور اس کے لیے سلام کی ترتیب یہ ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس اعتبار سے وہ سلام وہاں پڑھے گا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی انبیاء تمام کے تمام اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ حدیث ہے صلی علیہ عند قبری سمعتہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شخص یعنی دور ہو کر سلام پڑھتا ہے تو اس کا سلام فرشتوں کے ذریعے سے بھجوایا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کو بھیجنے کے لیے، پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کر لیا ہے، وہ درود و سلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر جگہ موجود ہیں، یا صرف اپنی قبر میں حیات ہیں، یا کہ وہ عالم برزخ میں حیات ہیں؟ اس میں تین جماعت ہوتی ہیں۔ ایک تو یوں مانتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے قبر مبارک میں، یعنی ان کی حیات یہاں پر نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ان کی حیات ہے اور وہ درود و سلام کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اور دوسری ایک جماعت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور وہ درود و سلام ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ اس میں دونوں جماعت کا عقیدہ وہ درست نہیں ہے، اور صحیح اور جو عقیدہ یہ ہے جو حدیث میں ہم نے پڑھ کر بتائی کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا بلغتہ، کہ جو شخص میرے قبر کے پاس وہ درود پڑھے گا میں اس کو سنوں گا، اور جو شخص دور ہو کر درود پڑھے گا اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی دور والے لفظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو میں بھی سنتا ہوں۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں وہ حیات ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اور جو قریب سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ سے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ لیکن جو دور ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ماننا یوں سمجھیے قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ
وہ جاتے ہیں حج پر اور مدینے بھی جاتے ہیں، یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، تو اس سے درود و سلام بھجوانا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے اس کا یہی جواب ہے کہ یہ چیز کوئی حج پر جا رہا ہے یا عمرے پر جا رہا ہے یا کوئی نبی کے روضے پر جا رہا ہے تو اس سے درود و سلام بھجوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درست ہے، صحیح طریقہ ہے۔ کیونکہ پہلے بھی رہا ہے کہ صحابہ کرام، ایسے بے شمار واقعات بھی ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس سلام بھیجوایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایسے واقعات ہیں کہ آپ کے پاس سلام بھیجوایا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ مسئلہ بالکل درست ہے، درود و سلام بھیجوایا جا سکتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہوگا، یعنی جو درود و سلام جو بھیجوایا جائے گا اس کو کس طریقے سے پیش کیا جائے گا، اس کا طریقہ آپ سماعت فرما لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نبی کے روضے پر جائے، اس کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں بن فلاں یتشفع بک فاشفع لہ وللمسلمین، کہ فلاں بن فلاں یعنی اس کا نام لے، فلاں بن فلاں مطلب جو سلام بھیجوا رہا ہے اس کا نام لے کہ اے اللہ کے رسول فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا حقدار ہے، اور آپ اس کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے شفاعت فرمائیے۔ یہ طریقہ کار ہے درود۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح دین اور صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور جو کچھ اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو اس کو آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔